بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت زیادہ تگودو کے بعد میری ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی۔ ہم سیشن کورٹ میں گئے، وہاں سے پرمیشن ملی، پھر نہیں ملاقات کرنے دی گئی۔ ہم کنٹمپٹ آف کورٹ میں گئے، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں گئے اور ہائی کورٹ کے آرڈر پر پھر ہماری ملاقات کی پرمیشن ہوئی۔ میں آج خان صاحب سے ملا مدتوں بعد، کیونکہ پہلے اکثر اور بیشتر جب چاہتے تھے ملاقات ہو جاتی تھی، لیکن خان صاحب پہلے سے زیادہ بھی اس وقت وہ طاقتور ہے، پہلے سے زیادہ ہے، وہ اپنے افکار، نظریات اور راہ پر وہ ڈٹا ہوا ہے، ان پر ایمان اور باور یقین رکھتا ہے، پہلے سے زیادہ خدا پر ایمان میں اضافہ ہوا ہے، اللہ پر توکل بڑا ہے، ہمت بڑی ہے، شجاعت بڑی ہے، بہادری بڑی ہے اور امید بھی بڑی ہے۔ وہ اس جدوجہد کو آزادی کی جدوجہد کہتے ہیں، اپنے وطن کو اس طرح سے بنا دے کہ ہر کوئی آزادی اظہار اور جتنے بھی اس کے بنیادی انسانی حقوق ہیں، عقائد کی آزادی ہے، اظہار اور بیان کی آزادی ہے، فری موومنٹ کی آزادی، جتنی بھی آزادیاں ہیں لوگوں کو ملیں، ہمارے عدلیہ اور ادارے باوقار ہوں، ہماری پارلیمنٹ باوقار ہو، وہاں جو لوگ بیٹھے ہوں وہ عوام کے حقیقی نمائندے ہوں، پیسوں کے ذریعے، کرپشن کے ذریعے، فساد کے ذریعے، زبردستی لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ووٹ لے کر پارلیمنٹ میں نہ جائیں، دھاندلی کے ذریعے نہ جائیں۔ آزاد کرنا ہے، تمام اداروں کو آزاد کرنا ہے، اور یہ جنگ آزادی کی جنگ ہے، وطن کی آزادی کی، وطن کو اس کا وہ جو مقام دنیا کے اقوام اور ممالک میں ہونا چاہیے اس مقام تک پہنچانے کے لیے تو بہت وہ پر امید بھی ہیں ماشاءاللہ۔ انہیں جو کچھ بھی اچھے کنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں ان کے خلاف، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ڈرا دیں، دھمکا دیں، پریشان کریں، وہ انہیں پریشان ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ پریشان کرنے والے خود پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ گولیاں ان کو ماری گئی، وہ نہیں ڈرے، جیل میں لایا گیا نہیں ڈرے، اور کہتے تھے کہ 2 دن بھی جیل میں نہیں گزار سکے گا۔ وہ بہادر انسان ہے، خدا پر مضبوط ایمان رکھتا ہے، اللہ پر توکل رکھتا ہے۔ اور آخری بات جو ہی تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پیغام دے دینا کہ ہم آزادی کے لیے اٹھے ہیں، یہ آزادی کی جنگ ہے، یہ الیکشن، یہ وہ الیکشن ہے جو وطن کو آزاد کرے گا، غلامی سے نجات دلائے گا۔ غیروں کے غلام بن کے رہنا یہ قرآن کے خلاف ہے، صرف غلامی اللہ کی اور کسی کی غلامی نہیں ہے، بندہ صرف اللہ کا اور کسی کا بندہ نہیں ہے۔ لہذا وہ قرآن کا انہوں نے جو مطالعہ کر رہے ہیں، قرآن کو جو پڑھ رہے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ میری نالج میں بہت اضافہ ہو رہا ہے۔ تو انسان جب جیل میں جاتا ہے تو وہ سیکھتا ہے، کہتے ہیں مجھے اللہ نے توفیق دی ہے سوچنے کی، فکر کرنے کی، مطالعہ کرنے کی، پڑھنے کی۔ زندگی اتنی ہنگامہ خیز تھی کہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا جتنا چاہیے تھا۔ الحمدللہ عبادت کا بھی بہترین موقع ملتا ہے، قرآن کی تلاوت کا موقع ملتا ہے۔ کہتے ہیں 3 بار قرآن ختم کیا ہے، اس طرح سے پھر اب باقاعدہ قرآن کو تفسیر کے ساتھ اور مفاہیم کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ یہ ایک انسان ہے جو جیل میں آنے کے بعد خوفزدہ نہیں ہوا، اس کے پلیٹلیٹس جو ہے نا وہ نیچے نہیں گئے ہیں، اور وہ بیمار بھی نہیں ہوا الحمدللہ جیل میں آنے کے بعد، وہ صحت مند ہے، الحمدللہ صحت مند ہے بظاہر، تو ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور مجھے بھی خوشی ہوئی ہے کہ ہم جس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اکٹھے کھڑے ہیں جس جگہ کے اوپر، وہ شخص دلیر ہے، بہادر ہے، شجاع ہے، اپنے وطن کے ساتھ باوفا ہے، اپنی قوم اور ملت کے ساتھ بھی باوفا ہے۔ تو الحمدللہ ایسا شخص کبریت احمر ہوتا ہے، وہ پاکستان کے عوام کو ایک قوم بنانے کا سفر جو ہے جاری کیے ہوئے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ٹکڑوں میں بانٹا گیا ہے، ہمیں شیعہ سنی کی تفریق میں ڈالا گیا، علاقائیت، لسانیت، مہاجر، سندھی، بلوچ، پشتون، پنجابی، سرائکی ٹکڑوں میں بانٹ کے نفرتیں پیدا کی گئیں تاکہ ہم ایک قوم نہ بن سکیں، اور ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ کر ہم پر پھر مسلط ہوا جائے۔ عوام کی جو سوشل پاور ہوتی ہے سوسائٹی کی، اس کو کچلا گیا ہے۔ اب قوم کھڑی ہے، گزشتہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال اپریل سے ڈٹی ہوئی ہے، جتنا ظلم ہوتا ہے، جتنی زیادتی ہوتی ہے، جتنے اچھے ہتھکنڈے اختیار کی جاتے ہیں، اتنے ہی پاور کا مس یوز کرنے والے ننگے ہو رہے ہیں، اور اتنا ہی خان صاحب کی پاپولرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے لوگوں کے اندر۔ وہ پارٹی سے بھی بالاتر ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے بھی کہا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اعمال صالحہ انجام دیے، اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی مودت کو پیدا کر دیتا ہے، جو کہ ہمیں کسی کی غلامی قبول نہیں ہے۔ آزادی کی بات کرے، حریت کی بات کرے، شجاعت اور بہادری کی بات کرے، تو ایسا شخص واقعاً
پاکستان کی سرزمین پر آپ جانتے ہیں کہ لیڈروں کو آپ جانتے ہیں، پاکستان کے جو لیڈر ہیں سارے کے سارے ان کے حلیوں سے آپ واقف ہیں. تو شکر خدا ہے کہ اپنی قوم اور ملت اس شخص کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے جو اس قابل ہے کہ اس پر اعتماد کیا جا سکے. الحمدللہ. دیکھیں پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی ہے. ہر وہ فورس جو لاقانونی پھیلاتی ہے اس سے آزادی ہے. پاکستان کے اندر آئین کی حکمرانی چاہیے، قانون کی عملداری. آئین کو جنہوں جرگمال بننے سے آزادی، عالمی قوتوں سے آزادی، ان کے ہمارے ملک میں دخالت سے آزادی. ہم ان کے ساتھ لگ کے اپنے پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے. پہلے ٹوٹا ہے، اب باقی ماندہ پاکستان دیکھیں جنگ کی حالت پیش کر رہا ہے، تباہ و برباد ہے، معاشی طور پر سیاسی طور پر بحران ہے، سیکورٹی کے مشکلات اور مسائل ہیں جن کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. ان سب سے آزاد ہوں تاکہ پاکستان کے عوام طے کریں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. پاکستان کے عوام طے کرے کہ ہماری منزل کیا ہے، راستہ کیا ہے، ہم نے ادھر جانا ہے. نہ یہ کہ ہمارے لیے باہر سے طے ہو جائے اور وہ فیصلہ کریں اور ہم جناب ان کے غلاموں کی طرح سر جھکا کے اس پر عمل کریں. میرے خیال میں نہ یہ قرآن اجازت دیتا ہے، نہ سنت، نہ انبیاء اولیاء خدا، نہ ہمارے شہداء اور وہ عظیم لوگ جو ہمارے پیشرو تھے، کوئی بھی نہیں اجازت دیتا کہ ہم غلامی کی توق گلے میں ڈال کر سر جھکا کر ان ظالموں کے پیچھے چلیں جو غزہ کے بچوں کے قاتل ہیں. امریکہ غزہ کے بچوں کا قاتل ہے، اسرائیل غزہ کے بچوں کا قاتل ہے. اس نے کہا تھا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. امریکہ کو کہا تھا کہ آپ غلامی قبول نہیں کریں گے. آج آپ دیکھ لیں غزہ میں کون قاتل ہے. 30,000 کے قریب بچوں کا، عورتوں کا اور مردوں کا، بے گناہوں کا قاتل اسرائیل. اس کے ساتھ آپ سماجی تعلقات قائم کرنا چاہتے تھے جو قاتل ہے. اور امریکہ جو اس کو اسلحہ بھیج رہا ہے، جہاز دے رہا ہے، توپیں دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے اس کو اسلحہ. اور امریکی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر وہاں بنا ہوا ہے غزہ کے لوگوں کو مارنے کے لیے، ان بچوں عورتوں کو مارنے کے لیے. تو ان سے آزادی. عرب حکمران ان کے غلام ہیں. دیکھیں سب کچھ رکھنے کے باوجود ان کے ہاتھ بندھے ہوئے قیدیوں کی طرح ہیں، وہ غلام ہیں. وہ امریکہ کے مقابلے میں غزہ کے مظلوموں کی حمایت نہیں کر سکتے. اس لیے آزادی وسیع معنی رکھتی ہے اور انشاءاللہ ہم آزادی کے سفر میں اکٹھے ہیں اور خون کے آخری قطرے تک، آخری سانس تک اس راستے پہ چلتے رہیں گے. شکریہ. دیکھیں کہا یہ انتخاب آزادی کے لیے، یہ انتخاب آزادی کی جدوجہد کا حصہ ہے. لہذا اس انتخابات میں بھرپور شرکت کرنی ہے، نہیں ڈرنا ہے، ووٹ ڈالنا ہے. یہ مرحلہ ہے ان لوگوں کو مایوس کرنے کا جو مایوس کرنا چاہتے تھے عوام کو کہ خان کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی ہیں، جیل ڈال دیا گیا ہے، بلہ چلا گیا ہے، فلاں چلا گیا ہے، تاکہ لوگ مایوس ہو اور ووٹ نہ ڈالیں. نہیں، نکلنا ہے، مایوس کرنے والوں کو مایوس کرنا ہے. اور یہ آپ کا آئینی قانونی حق ہے پاکستان کے عوام کا، حق کے انتخاب. یہ جیسے رائٹ ٹو لیو ہے نا، یہ حق ہے انسانوں کا، حق کے انتخاب بھی ان کا رائٹ ہے. لہذا اس سے کوئی ان کو نہیں چھین سکتا. نکلے گھروں سے باہر، ووٹ ڈالیں اور ظلم کی دیواروں کو دھکا اور دیں. انشاءاللہ یہ دیوار گرنے والی ہے. دیکھیں بات سنیں، ہم اکٹھے ہیں، یہ سفر ہمارا اکٹھا ہے. بیانیے پر ہم نے اکٹھے سائن کیے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ راستہ عزت کا راستہ ہے اور پھر قربانی دینے کا راستہ ہے. ہم کربلا والوں کے ماننے والے ہیں، ہم قربانی دینے میں سب سے آگے ہوں.